بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے منافقت کے پردے چاک کیے، ریاکاری اور مذہبی دوعملی کے بدترین جذبے کو امت مسلمہ پر واجگاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لفظوں کے تو غازی ہیں لیکن حقیقت سے منہ چراتے ہیں۔ ہماری باتیں، ہمارے الفاظ، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز بیاں دلوں کو تو چھو لیتا ہے لیکن ہمارا عمل انسانیت سے شرماتا ہے کہ ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اسلامی روایات کو پسینہ آ جاتا ہے۔ سیاست منافقت کا دوسرا نام، اور ہم نے تو مذہب کو بھی سیاسی عزائم کا اسیر بنا رکھا ہے، اور کیفیت تو کچھ یوں ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ مسجد محراب اسلام کے تقدس کے آئینہ دار ہوتے ہیں، ممبروں سے تخویص ایمان کی خوشبو آتی ہے، لیکن آج انہی مساجد، محراب اور ممبروں سے توحید کی بجائے مصلحت کی ریاکاری نظر آتی ہے۔ ہم لفظوں میں تو الجھ کر رہ گئے لیکن معنی اور مفہوم سے یکسر غافل ہو گئے۔ ہم خطابت کے اسیر ہو گئے اور لفظوں کی اس بازی گری میں یہ بھول گئے کہ ہم قرآن اور حدیث کے وارث ہیں۔ ہم نے یہ فراموش کر دیا کہ ہم دین محمدی کے تقدس کے آئینہ دار ہیں۔ ہم اسلاف کا نام تو بہت جوش اور جذبے سے لیتے ہیں لیکن اسلاف کی قوت عمل سے یکسر آنکھیں چرا لیتے ہیں، اور آج ہم جن بدترین حالات کا شکار ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، کہ وہ صاحب اوصاف کو حجازی نہ رہی۔ دوستوں، اگر چند لمحوں کے لیے چشم بصیرت سے کام لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ مساجد میں آج بھی اذانوں کے ترنم بیزی کے مقابلے تو جاری ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی بلال جیسا عاشق رسول نظر نہیں آتا کہ جس کی آواز میں ترنم تو کم مگر اس کی آواز کا سوز ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے۔ کفار اپنی تمام تر امتوں کو ایک مرکز پر جمع کیے ہوئے اسلام عالم پر فیصلہ کن ضرب کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی اذانوں کا خلوص اور اپنے ایمان کی تازگی تک کھو دی۔ یورپی ممالک نے جنگوں کا ایک بار پھر استبل بجا دیا ہے، اور ہماری صفوں میں کوئی سلطان محمود غزنوی، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی تیار نہیں ہے، اور خدا اگر کسی کو ایسا جذبہ بخشتا بھی ہے تو ہمارے مسلم صاحب سیاستدان، مسلم صاحب اقتدار اسے مصلحت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ کوئی تو ہو جو طوفانوں سے الجھنے کا حوصلہ پیدا کرے، کوئی تو ہو جو صدائے حق بلند کرے۔ ہر طرف یہی صدا نظر آتی ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ شکریہ۔